میری چاروں بیویاں بانجھ تھیں اور میں بہت ہی امیر ترین مرد تھا۔ میری عمر 40 سال ہو گئی تھی اور مجھے اولاد کی شدید خواہش تھی۔ ایک دن میرا دوست مجھے کوٹھے پر لے گیا اور کہا یہاں ایک لڑکی پیسے لے کر بچہ پیدا کر دیتی ہے۔ میں راضی ہو گیا۔ جب میں اس لڑکی کے پاس گیا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا کیونکہ میں بہت امیر آدمی تھا اور 4 شادیاں کر لی لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک دوست نے کہا کہ طوائف پیسے لے کر بچہ پیدا کر دیتی ہے۔ میں نے اس عورت کو گھر بلا کر اس کا نقاب اتارا تو میرے اوستان خطا ہو گئے کیونکہ میں اپنے دوست کے ساتھ جس جگہ آیا تھا وہاں کی راتیں جاگتی تھی اور دن سوتے تھے۔ ہر طرف گانوں کی آواز اور ڈھولوں کی تاب کے ساتھ گھنگرو کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ میں اپنے دوست کے سمراہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ اس وقت میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں امیر شخص تھا، میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں یاش پرست ہرگز نہیں تھا۔ بازار حسن سے مجھے کوئی غرض نہ تھا، بلکہ میں تو گردن نیچے کر کے چل رہا تھا کہ کہیں مجھے کوئی پہچان نہ لے، کیونکہ میرا شمار اسلام آباد کے بڑے بڑے بزنس مین میں سے ہوتا تھا۔ مجھے تو اپنی عزت کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ یہ میری بہت بڑی مجبوری تھی جو کہ مجھے یہاں لے آئی۔ کافی پرانی عمارتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، ہر 2 منزل عمارت سے ناچ گانے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ عمارتوں کے باہر منہ میں پان دبائے اس کوٹھے کے دلال کھڑے گاہکوں کو اپنے کوٹھے میں جانے کا کہہ رہی تھی، ساتھ ہی بے باک سے جملے بول رہی تھی، صاحب ہمارے کوٹھے کو عزت بخش کے تو دیکھو، آپ کی طبیعت اچھاش بچھاش ہو جائے گی۔ یہ سب باتیں سن کر خفت اور شرم سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی ایسی گفتگو نہیں سنی تھی۔ لگتا تھا جیسے کوئی کاروباری کپڑے کا بازار ہو اور دکاندار اپنی چیزوں کی تعریف کر کے اسے بیچ رہا ہو۔ کیا عورت اتنی سستی ہے اور معمولی سی چیز تھی۔ بہرحال میں دل ہی دل میں دوست کی بات مان کر بہت پچھتا رہا تھا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں۔ جب ایک کوٹھے کے پاس جا کر میرے دوست نعمان کے قدم رکے، اس سے پہلے کہ میں انکار کرتا، نعمان نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں سیمنٹ کی بنی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں کی دیواروں پر پان کے داغ لگے ہوئے تھے۔ عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اوپر گئے تو سین میں سفید چاندی بچھی ہوئی تھی۔ شراب اور گلاب کے پھولوں کو مل کر ایک عجیب سی بو کا احساس مجھے ہوا تھا۔ سامنے سفید چاندی پر سرخ رنگ کے تکیے پر ٹیک لگائے شائقین اس لڑکی کا رقص دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی پاؤں میں گھنگرو پہنے گیت اور گانوں کے دھنوں پر رقص کر رہی تھی۔ سامنے ایک کونے پر ہارمونیم اور ڈھولک والے بیٹھے تھے جو الگ سے ہی اپنا ایک راگ بجا رہے تھے۔ سامنے تخت پر ایک ڈھیر عمر خاتون منہ میں پان لیے اس لڑکی کے رقص کو دیکھتے ہوئے پاؤں پھیلا رہی تھی۔ مجھے وہاں کا ماحول دیکھ کر وحشت سی محسوس ہوئی۔ میں نے نعمان سے کہا کہ چلو یہاں سے، مجھے یہاں کوئی بات نہیں کرنی۔ تو وہ کہنے لگا، ارے مرد بنو، کیوں اتنا گھبرا رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ مجھے اس تخت پر بیٹھی عورت کے پاس لے گیا۔ وہ شاید نعمان کو جانتی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر سر سے پاؤں تک نعمان سے آنکھوں کے اشاروں سے پوچھنے لگی، کون ہے؟ نعمان نے کہا، میرا دوست ہے، اسے حسنہ سے ملواؤ، اولاد چاہیے اسے۔ اس نے ادھر میرے آنے کی فوراً اصل وجہ بتا دی۔ اس عورت نے پہلے گلدان میں پان کی پیپ پھینکی، پھر مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، بیٹھو میاں، یوں کھڑے کھڑے بات تو نہیں ہوگی تم سے؟ میں وہ رکنا نہیں چاہتا تھا، بس میری مجبوری اور بے بسی مجھے یہاں لے آئی تھی۔ میں تخت کے ایک کونے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی، دیکھو صاحب، میں پیسوں کی کمی نہیں کرتی، پورے سال لڑکی میرے کام کی نہیں رہتی، تیرے بچے کو اپنے وجود میں پالے گی تو ظاہر ہے کما کر تو نہیں دے گی نا، اس لیے 10 لاکھ دوں گی، آدھی رقم پہلے دینی پڑے گی۔ میرا دل اب بھی اندر سے بے چین تھا۔ میں نے ایک نظر نعمان کو دیکھا تو وہ مجھے اطمینان دلانے لگا۔ میں نے کہا کہ میں لڑکی کو یہاں نہیں رکھوں گا۔ تو وہ کہنے لگی کہ 15 لاکھ۔ میں نے جیب سے اپنی چیک بک نکالی اور 15 لاکھ کا چیک اسے دے دیا۔ میرے لیے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس عورت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب میں نے اس کو 15 لاکھ کا چیک دیکھا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پھر اس نے ایک لڑکی کو پکارا، ارے او چنبیلی، کہاں مار گئی؟ اس کی ایک پکار پر وہ لڑکی اس کے پاس آ گئی۔
وہ لڑکی چہرے کے نقوش میں کشش تھی۔ کہنے لگی حسنہ کا گاہک ہے، اسے کہو کہ تیاری پکڑ لے، اس سے پہلے کہ وہ چمیلی نامی لڑکی حکم کی تعمیر کرتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے میں لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، مجھے بچہ خوبصورت چاہیے۔ میری بات سن کر وہ عورت کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ ہاں جا کر دیکھ لو، ہوش نہ اٹھ جائیں تو کہنا۔ چمیلی صاحب کو حسنہ کا دیدار کرواؤ۔ وہ چمیلی مجھ سے کہنے لگی آئیے صاحب، میں کھڑا ہو گیا۔ اس چمیلی نامی لڑکی کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ لڑکی مجھے ایک کمرے کے باہر چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلی بار میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس اولاد کے حصول کی خواہش نے مجھے کہاں سے لے کر جہاں کر کھڑا کر دیا۔ ایسی حالت تو میری کبھی اپنی بیویوں کے کمرے میں جاتے ہوئے نہیں ہوئی تھی۔ شاید بات جائز یا ناجائز کی نہ تھی، میرے لیے جائز ہے، اور یہ لڑکی اب تو میرے بچے کو اپنی کوکھ میں جنم دے گی۔ لیکن میری بے بسی تھی کہ میں اس راہ کو چننے پر مجبور تھا۔ جب میں نے کمرے پر دستک دی تو اس نے کہا کون ہے، آ جاؤ اندر۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی آدھے گھونگھٹ نکالے سجی سنوری بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے بس ایک نظر دیکھا، پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، لیکن خود میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی طرف دیکھوں۔ شاید میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور وہ اس لیے میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ جب مجھے یوں خاموش دیکھا تو وہ لڑکی کہنے لگی کیا بات ہے صاحب، پوری رات کیا ایسے ہی بیٹھے رہو گے؟ اس لڑکی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کی جانب دیکھا جو میرے لیے بالکل نامحرم تھی۔ دیکھیں میں اس کی قیمت دے چکا تھا۔ میں نے بمشکل ہی اپنے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اور جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ تو میں ایک دولت مند امیر کبیر شخص تھا، باپ دادا کی کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں بے اولاد تھا۔ میں خاندانی رئیس تھا۔ میری پہلی شادی میرے والدین کی پسند سے ہوئی تھی۔ میری بیوی میری پھپھوزاد تھی، عمر میں مجھ سے 7 سال بڑی تھی، لیکن اخلاق کی بہت اچھی تھی۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے لیکن اولاد نہ ہوئی۔ دنیا جہاں سے میں نے آمنہ کا علاج کروایا مگر وہ مجھے اولاد نہ دے سکی۔ میں نے اپنے بھی سارے ٹیسٹ کروائے کہیں مجھ میں کوئی کمی نہ ہو، لیکن میری بیوی بانجھ تھی۔ 10 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد میں نے آمنہ سے کہا کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے کیونکہ مجھے اولاد چاہیے۔ میری بات سن کر چند دن تو وہ بہت روئی، پھر اس نے مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ لیکن پھر تو جیسے وقت ایسے ہی گزرنے لگا جیسے 5 سال میں نے اپنی 4 بیویوں کے ساتھ گزارا، لیکن مجھے اولاد نہ ہوئی۔ 25 سال میں نے شادی شدہ زندگی کے گزارے تھے۔ میری عمر اب 40 سال کی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیویوں کا علاج کروا کروا کے تھک چکا تھا۔ نہ جانے مسئلہ کیا تھا، ہر بار میری رپورٹ ٹھیک آتی، بس بیویاں یہ صلاحیت نہیں رکھتی تھیں۔ کبھی کبھی میری عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر پاتی۔ مسئلہ ایک بیوی میں ہوتا تو سمجھ میں آتی، چاروں بیویوں میں ایک ہی مسئلہ تھا۔ بہرحال اب میں 5ویں شادی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے اپنی ایک بیوی کو چھوڑنا تھا، لیکن میری ساری بیویاں ہی نیک اور بہت اچھے اخلاق کی مالک تھیں۔ میں کیسے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادتی کرتا؟ لیکن عمر کے جس حصے میں پہنچ چکا تھا، آگے بڑھاپا ہی بڑھاپا تھا، اس لیے اب تو مجھے جلد سے جلد اولاد چاہیے۔ میں نے اسی سلسلے میں جب نعمان سے بات کی تو اس نے مجھے یہ راستہ بتا دیا جو سراسر گناہ کا تھا۔ پہلے تو میں نے فوراً سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں خاندانی شریف انسان ہوں، ایک طوائف سے کیوں اولاد پیدا کروں گا؟ وہ کہنے لگا پھر ایک بیوی کو طلاق دے دو، تمہاری پہلی بیوی بھی اب بیمار رہنے لگی ہے۔ نعمان کی بات سن کر میں نے کہا اس وقت ہی تو اسے میری سب سے زیادہ ضرورت ہے، میں اسے کیوں چھوڑ دوں؟ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ پھر اپنی عمر دیکھ لو، بڑھاپے میں تم قدم رکھ چکے ہو، بس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اولاد ہونے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے۔ بات تو نعمان کی بھی ٹھیک تھی، مجھے اولاد چاہیے تھی۔ نعمان کہنے لگا جو میں بتا رہا ہوں اسے تجھے بچہ بھی ہو جائے اور تمہیں 5ویں شادی بھی نہیں کرنی پڑے گی، پھر تم دنیا کو کہہ دینا کہ چاروں بیویوں میں سے کسی ایک سے بچہ ہوا ہے، کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہوگی۔ میں کافی دن تک اس بات پر سوچتا رہا۔ اولاد کا حصول اس وقت میرے لیے بہت ضروری تھا، ورنہ میرا نام لینے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ پہلے تو میرا جی چاہا کہ میں اپنی بیویوں سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ مجھے کبھی بھی ایسا مشورہ نہیں دیں گی۔ میں بے حد پریشان تھا
انہی دنوں میں اپنی اولاد کے حصول کے لیے بھی پریشان تھا۔ دوسری طرف میری پہلی بیوی پہلے سے بھی زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ میں نے اپنی باقی بیویوں سے اجازت لی اور زیادہ وقت پہلی بیوی کو ہی دینے لگا۔ خود سے 3 سوتنیں اس نے برداشت کی تھی، لیکن میری بیوی میں یہ بات تھی کہ لڑائی جھگڑا بالکل نہیں تھا، آپس میں مل جل کر رہتی تھی۔ پھر میں نے شادی کے معاملے میں اب تک کم عمر لڑکی کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ میری باقی تینوں بیویاں بھی اچھی عمر کی تھیں، کوئی یتیم، کوئی تو بے سہارا۔ میں نے شادی ایسی ہی لڑکیوں سے کی تھی تاکہ انہیں سہارا بھی مل جائے اور مجھے اولاد۔ لیکن قسمت کا عجیب بھی کھیل تھا کہ چاروں ہی بیویوں میں مسئلہ تھا، لیکن مجھ میں نہیں۔ میں بے حد پریشان تھا۔ میں کسی بھی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جو نعمان نے راستہ بتا دیا اسے بھی میرا دل مان نہیں رہا تھا۔ لیکن بہت سوچ بچار کے بعد میں نے آخرکار اس فیصلے پر ہی پہنچ گیا کہ نعمان کی بات مان لوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے اس کے ساتھ کوٹھے پر آ گیا۔ لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی میں کمرے سے باہر نکل گیا، پھر اس کوٹھے پر نہیں رکا۔ نعمان نے مجھے پکارا اور پکارتا ہی رہ گیا، پوچھتا رہا کہ علی تمہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیز قدموں سے اس بازار حسن سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے نعمان کے آنے کا انتظار نہیں کیا، ڈرائیور سے کہا کہ گھر چلو۔ پورا راستہ میں بے چینی سے کاٹتا گیا۔ ایک پل مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ گھر آ کر میری بے چینی بدستور قائم تھی۔ میں آج کسی بھی بیوی کے کمرے میں نہیں جا پایا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ آدھی رات گزر گئی اور میرے دماغ کی الجھن بڑھنے لگی تھی۔ جب میری پہلی بیوی ڈرائنگ روم میں آ گئی، مجھے کہنے لگی، علی کیا بات ہے، سوئے نہیں آپ؟ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کے کہنے لگی، آج کیا پریشانی ہے آپ کو؟ میں نے ایک نظر اس پہ ڈالی جس کا میرے پیچھے 25 سال کا ساتھ تھا۔ وہ اب بیمار رہنے لگی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگی، مجھے اپنے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ میرے پیٹ میں بنی ہوئی رسولیاں پھٹ کر کینسر کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں۔ میں جانتا تھا یہ چند مہینوں کی مہمان ہے، اس لیے اب سارا وقت اسی کے پاس گزارتا۔ میرے کندھوں پر اس نے سر رکھ دیا تو میں نے بھی اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں لندن لے جاؤں، وہاں تمہارا علاج کرواؤں۔ میری بات پر کہنے لگی، کوئی فرق نہیں پڑے گا، وقت گزر چکا ہے، میرے علاج کا بس۔ آپ میری خواہش پوری کر دیں، مجھے طلاق دے دیں اور شادی کر لیں۔ اس بات پر میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، میں اسی گھر میں ایک کمرے میں رہ لوں گی، لیکن میں مرنے سے پہلے آپ کا بچہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے حسنہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اتنا بڑا غم نہیں دے سکتا، پہلے ہی تم پر سوتنے لا چکا ہوں، شاید اس بیماری سے تم دوچار ہوگی۔ وہ کہنے لگی، ایسا نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آپ صاحب اولاد ہو جائیں، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ میرا سایہ آپ کی باقی بیویوں کو بھی ایسا ہی کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں نے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مت ایسا سوچو، اولاد شاید میری نصیب میں ہی نہیں تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، آپ نے شادی ہمیشہ بے سہارا لڑکیوں سے ہی کی تاکہ آپ کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، تو پھر رات کی اس طوائف خانے سے کیوں بھاگ کر آ گئے؟ اس کے منہ سے یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا، تمہیں کس نے بتایا؟ میری بات اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی، وہ چھوڑ دیں، میری بات کا جواب دیں۔ میں نے کہا، میرا دل نہیں مانتا کیونکہ وہ طوائف ہے، پھر بہت کم عمر ہے، بس 18 سال کی لڑکی ہے، اسے دیکھ کر تو مجھے اس پر ترس آ سکتا ہے۔ پتہ نہیں اس کم عمر میں اس بیچاری سے یہ گھٹیا کام کیوں لیا جا رہا ہے۔ میں اسی لیے وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ لڑکی 18 سال سے بڑی نہ تھی، بے شک وہ بے حد حسین تھی، مگر کم عمر تھی۔ اگر میری شادی کے بعد میری بیٹی ہو جاتی تو شاید اس لڑکی سے بھی زیادہ پیاری ہوتی۔ میری بیوی کہنے لگی، اس سے نکاح کر لیں علی۔ اس کی بات پر میں نے کہا کہ ہوش میں تو ہو تم، ایک طوائف کب کسی سے شادی کرتی ہے، پھر اس کی مالکن مجھے یہ قدم کیوں اٹھانے دے گی، پھر وہ بہت چھوٹی ہے، اس کے پاس جاتے ہوئے مجھے شرم آئی تھی۔ میری بیوی کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اس کوٹھے سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ آپ کو صاحب اولاد کر دے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں چپ سا ہو گیا تھا۔ کچھ دن اسی بارے میں سوچتا رہا، پھر یہ سوچ کر میں نے اس سے نکاح کر لیتا، کیا پتا اللہ کو میری یہی بات پسند آ جائے اور مجھے اولاد ہو جائے، حسنہ بھی اس کوٹھے سے بچ جائے۔ میں اگلے روز ہی کوٹھے پر پہنچ گیا۔ میری نیت اس لڑکی کو اس ماحول سے نکالنے کی تھی۔ میں نے 1 کروڑ کا چیک اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔
وہ کبھی مجھے دیکھ رہی تھی تو کبھی اس چیک کو، پھر کہنے لگی اتنی بڑی رقم کیوں؟ میں نے کہا کہ مجھے حسنہ سے نکاح کرنا ہے، اس کے بعد اس کا اس کوٹھے پر کوئی تعلق نہیں۔ وہ لالچی عورت تھی، اس لیے فوراً مان کی۔ میں نے پہلے بیوی کو اس کی خواہش کے مطابق طلاق دے دی۔ وہ میرے ہی گھر میں ایک کونے میں ایک کمرے میں رہتی تھی۔ میں اس کے سامنے تو نہیں جاتا تھا، لیکن اس کی ہر چیز کا خیال رکھنے کی کوشش پوری کرتا تھا۔ میں نے چند لوگوں کی موجودگی میں حسنہ سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرا محل نما گھر دیکھ رہی تھی۔ علی صاحب، یہ سب تمہارا ہے، تم تو بہت امیر ہو، میرے ساتھ ساتھ تو بہت کچھ خرید کر رکھا ہے۔ میں عمر میں اس سے بہت بڑا تھا۔ اس کا لہجہ سن کر مجھے برا سا لگا تھا، کیونکہ میں اس کا گاہک نہیں بلکہ شوہر تھا۔ میں نے اپنی تینوں بیویوں سے حسنہ کا تعارف کروایا، پھر اسے اپنی پہلی بیوی سے ملوایا۔ آخر میں نے اپنے تیسرے نمبر کی بیوی سے کہا کہ وہ اسے اپنے میرے کمرے میں چھوڑ کر آئے۔ وہ کمرے میں چھوڑ آئے۔ میں ڈرائنگ روم میں سگریٹ پی رہا تھا۔ نہ جانے کیوں کمرے میں جانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میری پہلی تینوں بیویاں با کردار نیک سیرت کی مالک تھیں، اور یہ لڑکی اس کی زندگی میں آنے والا میں پہلا مرد نہ تھا۔ ہمدردی اپنی جگہ، لیکن ایک بیوی کے روپ میں قبول کرنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن اولاد کی خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ پینے کو بھی تیار تھا۔ میں نے سوچا شاید اللہ کو میری یہ نیکی پسند آ جائے۔ میں اپنی ہمتوں کو جمع کر کے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت تک حسنہ سو چکی تھی، اور وہ بہت ہی کم عمر تھی۔ بے شک میں نے 4 شادیاں کی تھیں، لیکن اتنی چھوٹی اور کم عمر لڑکیاں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی۔ میں نے پھر اسے بھی سونے دیا اور خود بھی سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو حسنہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رات سے کچھ نہیں کہا، شاید اسی لیے مجھے یوں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر اسے کہا کہ وہ ناشتہ کر لے۔ رات بھی اس نے کچھ ٹھیک سے نہیں کھایا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ کچھ دیر بعد حسنہ بھی باہر آ گئی۔ میری باقی بیویوں کے ساتھ ناشتہ کیا۔ میری عادت تھی کہ میں باری باری سب بیویوں کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک نوالہ ضرور کھلاتا تھا۔ چاروں بیویوں کے ساتھ میں نے آج تک انصاف والا معاملہ ہی رکھا تھا۔ چند دنوں میں نے حسنہ سے کسی قسم کا کوئی رشتہ قائم نہ کیا۔ ہاں، اسے اچھے سے بات چیت ضرور کی تھی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ مجھ سے کہنے لگی، صاحب مجھے یہ بتائیں آپ نے اتنے پیسے دے کر مجھے خریدا کیوں؟ میں اس کے منہ سے یہ سن کر حیران ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، یہ بات کیوں کی تم نے؟ میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے، بلکہ تم سے نکاح کیا ہے۔ مجھے اس کی یہ بات بری لگی تھی، تو کہنے لگی، میں جانتی ہوں نکاح سے پہلے 1 کروڑ کی رقم آپ نے ادا کی ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ ایک رات بھی صبر نہیں کریں گے، مجھ سے اپنے پیسے وصول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ تو… میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ اس کی بات پر مجھے شدید غصہ آنے لگا، اور وہ مزید ایسا ہی کچھ بولتی تو شاید میں اس کے منہ پر کوئی تھپڑ ہی زور سے مار دیتا، لیکن وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو، سمجھی، کوئی بازاری عورت نہیں، ایسی بات مجھ سے مت کرنا۔ اور نہ چاہتے ہوئے میرا لہجہ بلند ہو گیا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ کہنے لگی، ہم سب ایسے ہی باتیں کرتے ہیں صاحب۔ میں نے تو ہوش سنبھالتے ہی مرد کے ایسے ہی رخ دیکھے، نوچ کھانے والے، جنونی، بربریت کا نشانہ بنانے والے بھوکے کتے۔ جیسے مجھے حیرت ہوتی ہے، تو آپ کیسے مرد ہو، جس نے میری سب سے بڑی قیمت ادا کی ہو، لیکن پہلی رات مجھے سکون سے سونے دیا؟ مجھے حیرت ہوئی، ورنہ میں تو تیز بخار میں بھی کوئی مجھے بخشتا نہیں تھا۔ یہی کہتے تھے کہ میری قیمت اس لیے نہیں بھری کہ تیرا بخار کا لحاظ کریں۔ یہ کہتے ہوئے ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے گر گئے تھے۔ پھر اس نے اپنی بازو دکھائی۔ بازو بری طرح سگریٹ کے نشانوں سے جلا ہوا تھا۔ ایسی بے بسی دیکھ کر میں نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ کہنے لگی، یہ دیکھیں تو آپ میرے ساتھ یہ سب کرتے ہیں۔ میں نے تو آج تک مرد کو ایسے دیکھا، لیکن تم نہ جانے کیسے ہو، سب میں سے الگ ہی ہو۔ مجھے خرید کر بھی تم نے مجھے استعمال نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو، اور اللہ نے بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کو حکم دیا ہے، اور تم تو ہو بھی کم عمر، نازک سی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں تمہارے پاس آؤں۔ بہرحال ایک رات میں حسنہ کی سنگت نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا۔ اس کے وجود پر لگے گھاؤ دیکھ کر میرا دل چھری سے کٹنے لگا تھا۔ 18 سال کی لڑکی کے ساتھ جو ظلم کیے گئے تھے، بالکل غیر انسانی تھے۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ حسنہ کے زخم بھی بھرنے لگے، اور وہ منہ سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے بدکار کو نکاح کے رشتے سے معتبر بنا دیا ہے۔ وہ میری اخلاق اور محبت سے بہت متاثر تھی،
آہستہ آہستہ اس کی زبان بھی ٹھیک ہو گئی، وہ منہ سے ادب سے بات کرنے لگی۔ میری شادی کے چند مہینے بعد ہی مجھے وہ خوشخبری مل گئی جس کی میں نے بہت دعائیں کی تھی۔ حسنہ امید سے تھی اور وہ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے رب کے حضور سجدے میں رو رو کر شکر کے ادا کرنے لگا۔ 9 مہینے تک میں نے حسنہ کا بہت خیال رکھا، بلکہ اسے بستر سے پاؤں تک نیچے نہیں اتارنے دیا۔ لیکن جب ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو میں لیبر روم کے باہر بہت ہی بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ جب لیڈی ڈاکٹر آئی تو وہ بے حد پریشان تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یا تو ہم ماں کو بچا سکتے ہیں یا پھر بچے۔ یہ سن کر تو میرے ہی ہوش ہی اڑ گئے۔ مجھے اتنے عرصے بعد اولاد کی خوشی مل رہی تھی، لیکن میرے سامنے ایک آزمائش کھڑی تھی۔ اس وقت میری حالت کیا تھی اور کیا ہو سکتی تھی، یہ وہی شخص جان سکتا تھا جس پر یہ سب بیتا ہوا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کہا کہ آپ ماں کو بچا لیں، بچے کا اللہ مالک ہے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اندر چلی گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بے شک میری پہلے سے 3 بیویاں اور بھی تھیں، لیکن میں اپنی خواہش کی خاطر کسی کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے آنسو میرے بس میں نہیں تھے، اس لیے بہنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میری بیوی کیسی ہے، تو وہ کہنے لگی کہ ماں اور بیٹا دونوں ہی خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں بہت خوش ہوا تھا۔ جب نرس نے میرے کانپتے ہاتھوں میں میرے بیٹے کو ڈالا تو اسے سینے سے لگا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے رب نے مجھے صبر کا بہترین انعام دیا تھا۔ بے شک وہ اپنے بندوں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکیں۔